بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، لائف کوچ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہے۔ آج ہم بات کریں گے قائد اعظم کی کامیابی کی فلسفی کیا تھی، یا وہ کامیابی کا کون سا ہمیں گر بتا کے گئے۔ سارے جو کامیاب لوگ ہیں، سارے جو بڑے بڑے لیڈرز ہیں، ان میں ایک فرق ہوتا ہے باقی لوگوں کے مقابلے میں، کہ انہوں نے زندگی میں کامیابی کا جو کوڈ ہے اس کو کریک کر لیا ہوتا ہے، اور وہ کوڈ وہ بتاتے بھی ہیں۔ تو قائد اعظم نے بھی ہمیں ایز اے نیشن وہ کوڈ بتایا، لیکن مجھے بہت ٹائم لگا اس کو سمجھنے میں کہ یہ جو چند الفاظ جو ہم بار بار پڑھتے ہیں، مختلف جگہوں پہ لکھے ہوتے ہیں قائد اعظم کے، یونٹی، فیتھ، ڈسپلن، یا اتحاد، تنظیم اور یقین، ان کا ایکچولی کیا مطلب ہے۔ اور ان کا مطلب سمجھنے کے لیے شاید مجھے کافی ساری کتابیں پڑھنی پڑیں، تب مجھے سمجھ آیا کہ انفیکٹ قائد اعظم ہمیں بتا کیا رہے ہیں۔ تو میں آپ کو بہت ہی مختصر الفاظ میں اور مختصر ٹائم میں آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ قائد اعظم کیسے، مطلب کیا تھا۔ تو قائد اعظم کی یہ جو 3 اصول ہیں، یہ لاگو نہ صرف شخصیات کے اوپر ہوتے ہیں یا انڈیویجولز کے اوپر ہوتے ہیں، بلکہ یہ ملکوں کے اوپر بھی بالکل اسی طرح سے لاگو ہوتے ہیں۔ اور پھر انشاءاللہ اس ویڈیو کے اینڈ کے اوپر ہم یہ دیکھیں گے کہ ایز اے ملک کیا ہم ویسے ہی کر رہے ہیں جیسے قائد اعظم ہمیں بتا کے گئے۔ تو ہم اتحاد، تنظیم اور یقین میں باقی جو پیچھے والے 2 ہیں، اتحاد میں ہم آخر میں آئیں گے، کیونکہ بیسیکلی یہ میرا جو چینل ہے یہ ہے ہی انڈیویجول سکسیس کے اوپر۔ تو میں جو انڈیویجولز کے ساتھ چیزیں ڈیل کرتی ہیں، میں پہلے ان کے اوپر آتا ہوں، وہ کنٹریز کے ساتھ بھی کرتی ہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ پہلی جو چیز ہے وہ ہے یقین۔ یقین سے مطلب کیا ہے؟ یقین سے مطلب یہ ہے کہ آپ جو بھی کام شروع کریں، آپ کو اس میں شک کا ایک شائبہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اس میں کامیاب ہوں گے۔ ہم کامیاب کیوں نہیں ہوتے؟ ہم کامیاب اس لیے نہیں ہوتے، یہ پیچھے مڑ کے آپ دیکھ لیجئے گا، جو آپ کی ناکامیاں ہوں گی، کامیاب نہ ہونے کی جو سب سے بڑی وجہ ہے کہ آپ کو ناکامی کا خوف زیادہ ہوتا ہے اور کامیابی کا یقین کم ہوتا ہے۔ تو جب بھی کامیابی کا خوف زیادہ، ناکامی کا خوف زیادہ ہوگا اور کامیابی کا یقین کم ہوگا، تو پھر ناکامی ہی آپ کو ملے گی۔ تو اس وجہ سے ہمیشہ ناکامی کے خوف سے چھٹکارا پانے کے لیے آپ کامیابی کے اوپر یقین کریں۔ اب یہ یقین کیسے کیا جاتا ہے؟ یقین بار بار آپ خود کو بتاتے ہیں۔ جب آپ ریپیٹ کریں گے ایک چیز بار بار، تو وہ آپ کی سیکنڈ نیچر بن جائے گی، اور پھر وہی کچھ ہوگا جو آپ یقین کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ ڈرائیونگ کرتے ہیں، تو شروع میں جب آپ ڈرائیونگ سیکھ رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ آپ بہت دھیان سے گاڑی چلاتے ہیں، آپ اس وقت میوزک سننا پسند نہیں کرتے، کسی کے ساتھ بات نہیں کرتے۔ لیکن جیسے جیسے آپ وہ ریپیٹ کرتے ہیں وہ پروسیس، تو پھر آپ سوچوں میں گم ہوتے ہیں، گپ لگا رہے ہوتے ہیں۔ بعض لوگ تو میرے دوست جو نہیں دیکھنی چاہیے، ایون ملٹی میڈیا کے اوپر ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن گاڑی بھی ساتھ ساتھ چلا رہے ہوتے ہیں۔ تو اب وہ کیا ہے کہ وہ آپ کی سیکنڈ نیچر بن گئی ہے، اس وجہ سے آپ وہ کر پاتے ہیں۔ تو اسی طرح سے یقین آپ کا سیکنڈ نیچر بن جانا چاہیے، کہ آپ کو شک نہیں ہونا چاہیے اپنی کامیابی کے اوپر۔ جب آپ یہ خود کو بار بار بتائیں گے، جب آپ ریپیٹ کریں گے، تو انشاءاللہ وہ آپ کی سیکنڈ نیچر بن جائے گی۔ جو اگلی چیز ہے جو قائد اعظم نے ہمیں فارمولہ بتایا کامیابی کا، وہ ہے تنظیم یا ڈسپلن۔ تنظیم سے کیا مطلب ہے؟ تنظیم کا مطلب ہے سیلف کنٹرول۔ جب ہم سیلف کنٹرول کی بات کرتے ہیں، تو یہ سیلف کنٹرول شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ سیلف کنٹرول بیسیکلی شروع ہوتا ہے آپ کے خیالات سے۔ آپ نے اپنے خیالات کو کنٹرول کرنا ہے، پھر اس کے بعد وہ خیالات آپ کے، بیسیکلی یہ شروع ہوتا ہے جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں ایٹیٹیوڈ۔ تھنکنگ ہے، پھر ایٹیٹیوڈ ہے۔ تھنکنگ آپ کے خیالات، جو کچھ آپ بار بار سوچ رہے ہیں وہ آپ کا ایٹیٹیوڈ بن جاتا ہے، یا آپ کی فطرت ہم جس کو کہتے ہیں۔ اور وہ جو ایٹیٹیوڈ ہے، پھر الٹیمیٹلی وہ ریفلیکٹ کرتا ہے آپ کے بیہیویئر کے اندر، یعنی آپ کے ایکشنز کے اندر۔
تو اب تو میڈیکل سائنس یہ چیز پروو کرتی ہے کہ آپ کی جو سوچ ہے، جو ڈومیننٹ سوچ ہے، جو بار بار چیز آپ سوچ رہے ہیں، یا جس کو ہم آپ کا ایٹیٹیوڈ کہتے ہیں، جو بار بار آپ کی سوچ ہے اس کو ہم ایٹیٹیوڈ کہتے ہیں، تو آپ کا جو ایٹیٹیوڈ ہے یا آپ کی جو ڈومیننٹ تھنکنگ ہے وہ آپ کے جینز کو ٹریگر کرتی ہے. اس کو ہم میڈیکل سائنس کے اندر ایپی جینیٹکس کہتے ہیں. تو اگر آپ کی سوچ نیگیٹو ہوگی تو وہ بیماریوں کا باعث بنے گی، وہ پریشانیوں کا باعث بنے گی، وہ مشکلات کا باعث بنے گی. لیکن اس سے اپوزٹ اگر وہ سوچ پازیٹیو ہوگی تو اسی طرح سے آپ کے لیے وہ آسانیوں کا باعث بنے گی، صحت کا باعث بنے گی، اور پیس کا باعث بنے گی، سلامتی کا باعث بنے گی. تو اس وجہ سے ہمیں ہمیشہ خود کے اوپر کنٹرول رکھنا ہے اپنے، اور وہ کنٹرول کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ خیالات سے شروع ہوتا ہے. اور وہ کنٹرول کیسے کرنا ہے؟ کنٹرول کرنے کے لیے میں قوت ارادی کے اوپر یا سیلف ڈسپلن کے اوپر ایک اور میری ویڈیو ہے، وہ آپ دیکھ لیجئے گا. آپ چاہیں گے تو میں لنک ڈسکرپشن میں لگا دوں گا انشاءاللہ. تو وہاں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے اس کے اوپر کنٹرول کس طرح سے کرنا ہے، اپنی ذات کے اوپر کنٹرول کس طرح سے کرنا ہے. تو جب آپ کو کامیابی کا یقین ہوگا اور جب آپ کو اپنی ذات کے اوپر کنٹرول ہوگا تو آپ کو کامیابی سے انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی، اور اللہ تعالیٰ کامیابی سے کبھی روکتا نہیں ہے. اب ہم آتے ہیں تیسری چیز کے اوپر، جو ہے اتحاد، یا جس کو ہم کہتے ہیں یونٹی. یونٹی کا کیا مطلب ہے؟ یونٹی کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے دوسرے سارے لوگوں کو ان کے ڈفرینسز سمیت ایکسیپٹ کرنا ہے. میرے خیال میں یہ سقراط نے کہا تھا کہ اگر آپ کوئی پرفیکٹ ہیومن بینگ دیکھنا چاہتے ہیں تو تمام ہیومینٹی کو اکٹھا کر لیں. یعنی اگر کوئی مکمل انسان آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو تمام انسان جب آپ اکٹھے کریں گے تو وہ ایک مکمل انسان ہوگا. تو اسی طرح سے کچھ چیزیں کچھ لوگوں میں اچھی ہیں، کچھ چیزیں کچھ اور لوگوں میں اچھی ہیں. تو اس وجہ سے آپ کسی سے بھی پرفیکشن ڈیمانڈ نہ کریں، بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ اس میں کون سی اچھی چیزیں ہیں، اور اس کو اور وہ چاہے آپ سے ڈفرینٹ بھی ہے اس کو اس کے ڈفرینسز سمیت ایکسیپٹ کریں. کیونکہ جب ڈفرینسز دو ملتے ہیں تو وہ بیسیکلی پرفیکشن کی ایک ریسیپی بنتا ہے. تو اتحاد بیسیکلی یہ ہے کہ آپ نے اوپینین کا ڈفرینس ایکسیپٹ کرنا ہے، اور جو لوگ آپ سے مختلف ہیں ہر لحاظ سے ان کو نہ صرف ایکسیپٹ کرنا ہے بلکہ اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے. تو وہ کہا جائے گا پھر یونٹی. اب تھوڑا سا ہم اپنا محاسبہ کر لیتے ہیں بطور قوم. کیا ایسا ہی ہم کریں جیسا ہمیں قائد اعظم بتا کے گئے تھے؟ پہلے ہم میرے خیال میں یونٹی کے اوپر ہی بات کر لیں. میں بہت سارے ممالک میں مجھے رہنے کا اتفاق ہوا، باہر پڑھنے کا بھی اتفاق ہوا، پھر جاب کرنے کا بھی باہر کے ممالک میں اتفاق ہوا. آپ یقین کیجئے گا میں کسی اور ملک کو نہیں جانتا جہاں پہ اتنی زیادہ ہم مختلف چیزوں میں، فرقوں میں، نسلوں میں، لسانیت میں جتنے زیادہ ہم بٹے ہوئے ہیں. ہماری ایک جو اسکول کی کلاس ہوتی ہے اس میں بھی کئی طرح کی کیٹیگریز ہوتی ہیں. اس میں کوئی امیر لوگ ہوں گے، کوئی وہ ایک علیحدہ سے بچوں کا گروپ بن جائے گا. اب تو خیر امیر بچوں کے اسکول ہی علیحدہ ہیں، وہ تو کام ہی ختم ہو گیا. ہمارے دور میں ایٹ لیسٹ ایسا نہیں تھا. پھر اس میں کچھ ہوں گے کہ یہ فلاں علاقے سے ہیں تو وہ ایک علیحدہ گروپ ہے، یہ فلاں لسانیت سے ہیں تو یہ علیحدہ گروپ ہے، یہ فلاں لابی سے ہیں تو یہ ایک علیحدہ گروپ ہے. تو یہ گروپنگ بہت زیادہ ہے. یہ میں نے اتنی گروپنگ کسی اور ملک میں نہیں دیکھی، جو یقیناً نہیں ہونی چاہیے. تو ہم جو قائد اعظم ہمیں بتا کے گئے ہم اس سے بالکل الٹ کر رہے ہیں. تو ہمیں لوگوں کو ایکسیپٹ کرنا ہے، ان کو ان کی ڈفرینسز کے ساتھ ایمبریس کرنا ہے، ان کو ان کے ڈفرینسز سمیت گلے لگانا ہے. اب آگے چلتے ہیں، بات کر لیتے ہیں فیتھ کی. آج اگر میں کہوں کہ پاکستان انشاءاللہ پاکستان دنیا کے چند ترقی یافتہ ترین ممالک میں شامل ہونے والا ہے اور چند سب سے دولت مند ممالک میں شامل ہونے والا ہے، سارے لوگ میرے اوپر ہنسیں گے. کیوں؟ وہ اس لیے
کہ ہم ہر چیز کے اوپر بلیو کر سکتے ہیں لیکن ہمیں خود کے اوپر فیتھ نہیں ہے. تو جب آپ کو خود کے اوپر فیتھ نہیں ہے، اپنی کامیابی کے اوپر یقین نہیں ہے، تو پھر جیسے قائد اعظم بتا رہے ہیں اور جیسے قرآن میں بھی ہے کہ آپ اللہ سے جو گمان رکھو گے اللہ تعالیٰ آپ سے اسی طرح سے پیش آئے گا. تو پھر میرا خیال ہے کہ اگر ہمیں اتنا ہی یقین ہے کہ ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، تو پھر میرا خیال میں جب تک ہم یہ یقین تبدیل نہیں کر لیتے تب تک ہمارا کامیابی کا امکانات خاصے کم ہیں. اب ہم آخری چیز کے اوپر چلے جاتے ہیں اور وہ ہے سیلف کنٹرول. سیلف کنٹرول یا جس کو ہم کہتے ہیں ڈسپلن. تو میرا یہ خیال ہے کہ شاید بہت کم قومیں ایسی ہوں گی جو ہم سے زیادہ سیلف کنٹرول میں کمی جن کی ہوگی. میں 4-6 بنیادی باتوں کی بنیاد کے اوپر یہ بات کہہ سکتا ہوں. ہم پاکستان کے کسی بھی ہسپتال میں چلے جائیں، سب سے زیادہ آباد آپ کو ہسپتال نظر آتے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ اب یہ بات ہمیں میڈیکل سائنس بتاتی ہے. ایسا اس لیے ہے کہ ہم نیگیٹو تھنکنگ الٹیمیٹلی لیڈز ٹو ڈیزیز، جیسے میں نے عرض کیا ایپی جینیٹکس اس کو کہا جاتا ہے. تو اتنے آباد ہسپتال ہمارے لیے بالکل اچھے نہیں ہیں. اسی طرح سے میں اگر ایکسرسائز کی بات کروں، میرے بہت کم جاننے والے ایسے مے بی 1% یا 2% لوگ ایسے ہوں گے جو ریگولر بنیاد کے اوپر ایکسرسائز کرتے ہیں. ایک اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید ہمیں سیلف کنٹرول اتنا اچھا نہیں ہے. اسی طرح سے بہت کم لوگ ایسے ہیں، میں نے روڈز کے اوپر آپ اگر دیکھیں کہ جو تحمل مزاجی کا مظاہرہ کرتے ہیں روڈز کے اوپر، عام معاملات میں، چیزوں میں. تو تحمل مزاجی نہ ہونا کیا ہے؟ خود کے اوپر کنٹرول نہ ہونا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ سب سے بہترین لیڈر کون ہے؟ تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ سب سے بہترین لیڈر وہ ہے جو سب سے زیادہ متحمل مزاج ہے تم لوگوں میں. یعنی دوسرے الفاظ میں ہم یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ بہترین لیڈر وہی ہوتا ہے جس کو خود کے اوپر سب سے زیادہ کنٹرول ہوتا ہے. تو جیسا میں نے عرض کیا، تو ابھی تک تو ہم قائد اعظم کے کہے ہوئے کے اوپر عمل نہیں کر رہے. تو اب انشاءاللہ یہ نیا سال ہم نے سٹارٹ کیے، تو ہمارے نئے سال کے ریزولوشنز میں سے ایک ریزولوشن یہ بھی ہونا چاہیے کہ ہم اپنے ملک کے اوپر کبھی بھی تنقید نہیں کریں گے. اس کا سسٹم خراب ہے، اس کے لوگ خراب ہیں، اس کے ادارے خراب ہیں، یہ برا ہے، اس کے اندر وہ برا ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ میں بہت سارے ممالک میں رہا ہوں، لیکن الحمدللہ کہ پاکستان سے مجھے آج تک کبھی کوئی شکایت نہیں ہوئی. اور اسی طرح سے ہم نے انشاءاللہ اپنی کامیابی کا یقین رکھنا ہے. پاکستان کے انشاءاللہ دنیا کے چند خوشحال ترین ممالک میں سے ایک ملک بنے گا، اور بہت جلد بنے گا. جب ہم ساری لوگ ایز اے نیشن اس چیز کے اوپر یقین کر لیں گے تو پھر وہ دن دور نہیں ہے کہ جب یہ ساری چیزیں ہم دیکھیں گے. اسی طرح سے اتحاد کا معاملہ ہے کہ اب ہم نے گروپس میں ڈیوائیڈ نہیں کرنا، بلکہ ہم نے خود کو اکٹھے کرنا ہے، ہم نے یکجان کرنا ہے، ہم نے ایک نیشن بننا ہے انشاءاللہ. اور اسی طرح سے جو آخری چیز ہے ڈسپلن، کہ آج سے میں نے خود کے اوپر کنٹرول کرنا ہے. اور خود کے اوپر کنٹرول کرنے کے لیے پہلے آپ کو اپنے خیالات کے اوپر کنٹرول کرنا ہوگا. دوبارہ سے لنک کے اندر ڈسکرپشن کے اندر لنک موجود ہے کہ آپ یہ سارا کچھ کیسے کر سکتے ہیں، آپ قوت ارادی اپنی کیسے بڑھا سکتے ہیں. آج کے لیے بس اتنا ہی. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں اور سبسکرائب کریں. ابھی تک آپ لوگوں کا بہت زیادہ پسندیدگی رہی میرے ساتھ، اس کے لیے میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. انشاءاللہ آپ کے لیے ویڈیوز میں لے کے آتا رہوں گا. السلام علیکم. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.